ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے استعفے قبول کیجیے. تو انہوں نے ایک مفصل جواب بھیجا. انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلہ ہے، اس عدالتی فیصلے کے مطابق مجھے ایک ایک فرد کو انفرادی طور پر ملنا ہوگا، تسلی کرنی ہوگی کہ جو استعفیٰ انہوں نے دیا ہے وہ کسی دباؤ کے بغیر دیا ہے اور اپنی ثوابدید کے مطابق دیا ہے. جب میں مطمئن ہو جاؤں گا تو پھر میں الیکشن کمیشن کو وہ فارورڈ کروں گا. آج کیا کیا؟ سلیکٹو 35 حلقے چن لیے اور 35 لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. یہ تو دوہرا معیار ہے. ناظرین، شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے. آج پاکستان کے اندر بالکل ہی غیر یقینی صورتحال ہے سیاسی طور پہ. اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ معاشی صورتحال پہ پڑ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے تیزی سے جو ہے اسٹاک مارکیٹ نیچے آئی، پھر جو روپیہ ہے اس کی بھی قدر گرتی چلی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر صاحب، جو وفاقی وزیر برائے کامرس ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم لیڈر ہیں، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا یہ سال جو ہوگا اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے یا جس طرح کہ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ اپریل میں الیکشنز ہو جائیں گے. بہت ابہام ہے، اور جب انسرٹنٹی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر تو اس کا براہ راست اثر معیشت کے اوپر بھی پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کچھ کیاسا رائیاں ہیں، رومرز ہیں کہ یہ جو 35 لوگ جن کو نااہل جن کے ریزگنیشنز ایکسیپٹ کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ بھی اسپیکر صاحب جو ہیں اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ریزگنیشنز ایکسیپٹ کریں گے، کیا ایسا کوئی ارادہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ اسپیکر صاحب جو ہے کیا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن بات یہ کہ پی ٹی آئی والے بھی خدا کا واسطہ ہے اپنا مائنڈ تو میک اپ کر لے. دوہرا معیار کہتا ہے شاہ محمود. ان سے پوچھو بھائی تم نے استعفیٰ دیا یا نہیں دیا، میک اپ یور مائنڈ. کبھی کہتے ہو استعفیٰ لے لو، کیوں نہیں لیتے ہو، جلدی لو. کبھی کہتے ہو کیوں لیا. اٹس اے کنفیوژن آن دیئر اینڈ نا. آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے تو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ تھرو واٹ ایور پروسیس ایک دن تو استعفیٰ قبول ہو جائے گا. انلیس یو آر سیئنگ کہ نہیں ہم نہیں دینا چاہتے، اور یو گو اینڈ فارملی رائٹ کہ نہیں یہ ہمارا استعفیٰ واپس دے دو ہمیں. تو ایک طرف تو بات کو کرو نا. آپ خود کنفیوزڈ ہو، پھر جو ہے وہ بلیم گیم ادھر ادھر چل رہی ہے. So if they want to come back, they are most welcome to come back. But if they want to resign, then obviously they should be ready کہ ایک دن تو یہ ریزگنیشن ایکسیپٹ ہونا ہی ہے نا. مگر اس لیے کنفیوژن بھی ہے، اور برا نہ بنائیے گا، کیونکہ خود اسپیکر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی اگر آپ نے ریزگنیشنز دینی ہے تو آپ خود پرسنلی آئیں میرے چیمبر کے اندر، اس کی تصدیق کریں ریزگنیشن کی، اور پھر ہی میں آپ کے جو استعفے ان کو ایکسیپٹ کروں گا. مگر پھر یکدم رانا ثناء اللہ صاحب بھی ایک رات پہلے یہ کہہ رہے تھے، مگر پھر جو ہے ان کے استعفے اس طریقے سے منظور کر لیے گئے. تو پھر دوہرا معیار تو پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ تو پی ڈی ایم کا بھی ہے. نہیں دیکھیں دوہرا معیار ہے یا کیا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیا کرائٹیریا یوز ہوا ہے فار ایکسیپٹنگ دیس. مے بی دیر آر مور. ہو سکتا ہے سارے کر دیں کہ آخر کب تک آپ اس چیز کو پینڈنگ رکھیں گے. آپ خود بات کر رہے ہیں کہ انسرٹنٹی ہے، تو بات کو ایک طرف ہونا چاہیے. تو اگر پی ٹی آئی نہیں چاہتی ریزائن کرنا تو لکھ کے دینا کہ ہم نہیں چاہتے ریزائن کرنا. لیکن جو ہو گئے ہیں ریزگنیشن ایکسیپٹ وہ تو چلے گئے، باقی لوگ تو کر سکتے ہیں نا. تو آپ کو ابھی اس وقت نہیں معلوم کہ کیا اسپیکر اور ریزگنیشنز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور ان کا جواز بھی کیا تھا ان ریزگنیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کا، اور جو 70 جن کے ریزگنیشنز نہیں ایکسیپٹ ہوئے ان کا جواز کیا تھا؟ دیکھیں یہ تو ڈومین اسپیکر کا ہے نا. ریزگنیشن بھی اسپیکر کو دیے گئے ہیں. یہ گورنمنٹ کا ڈومین تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس پہ جو ہے اثر انداز ہو. سو لیٹ ہم ڈیسائیڈ ان ہز اون وے. اور جو دوسرے پرنسپلس ہیں جو کہ پی ٹی آئی ہے ان دس کیس، تو دے شوڈنٹ بی شاکڈ کہ ان کے ریزگنیشن ہم نے کہتے ہیں ہم نے دیے تھے ایکسیپٹ کیوں ہو گئے. یہ عجیب بات ہے. وہ پچھلی دفعہ سے بھی آئی گیس یوز ٹو ہیں کہ دھرنے کے بعد انہوں نے استعفے دیے، پھر جب ٹائم گزر گیا دیکھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جا کے پھر واپس لے لیے.
تو یہ کیا ہے, مذاق تو نہیں ہے, دس از پارلیمنٹ. مگر دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہتے رہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر واپس آئیں, پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے رہے کہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر واپس آئیں, اور جہاں تک کیئر ٹیکر کی سیٹ اپ ہے اس کے اندر آپ اپنی مشاورت کریں. اب ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو اگر آپ نے استعفے منظور کر لیے ہیں تو پھر ان مذاکرات کا حصہ کون بنے گا؟ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی وہ ہیڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے اعتماد کا ووٹ لیں. تو ایک تاثر بنتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے سے وزیر اعظم صاحب ڈر رہے ہیں, شاید اسی لیے ان کے استعفے ایکسیپٹ کیے گئے. استعفے ایکسیپٹ ہونے یا نہ ہونے کا اعتماد کے ووٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ it is for the government or the prime minister if he has to go and take a vote of confidence to produce the 172. پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے یا نہ کرنے سے, یا ان کی ریزگنیشنز ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے سے پرائم منسٹر کے اعتماد کے ووٹ سے کوئی واسطہ نہیں. تو اس میں زیادہ مطلب کنسپریسیز نہ ڈھونڈیں نا, تو بات تو یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے. انہوں نے سی بات یہ اسپیکر نے اوور پیریڈ آف ٹائم کچھ پہلے کیے, کچھ ابھی کیے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں استعفا دیے تو ان کے نہیں ایکسیپٹ ہوئے, لیکن وہ آ نہیں رہے ہاؤس میں. تو یہ ساری کنفیوژن پی ٹی آئی نے پھیلائی ہوئی ہے. اعتماد کا ووٹ پرائم منسٹر کے پاس نمبرز پورے ہیں, جس دن ضرورت ہوگی اس دن وہ پروڈیوس کر دیں گے. نو کانفیڈنس کی بات تو نہیں ہو رہی نا, ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہے. نو کانفیڈنس تو خیر وہ موو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس تو obviously numbers نہیں ہیں. So it is the other way around. If it comes to that, وہ کریں گے ہم. تو جب آپ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں تو ہماری 2 دن پہلے ہی فاروق ستار صاحب سے بات ہوئی اور وہ کافی مایوس تھے. پاکستان پیپلز پارٹی تھے, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو لوکل باڈی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے ریگنگ کی ہے, انہوں نے آپ کے اوپر الزام بھی لگایا ہے. اور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر ہمیں اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے بلایا جائے گا تو ہم وزیر اعظم سے پوچھیں گے جو ضامن تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ حلقہ بندیاں ہوں گی, سینسس ہوگا اور پھر لوکل باڈی الیکشنز ہوں گے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہماری کوئی بات نہ سنی اور الیکشنز کے اندر ریگنگ کر دی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ہم کچھ کنڈیشنز یا ہم سوالات اٹھائیں گے. سو اٹس ناٹ اے گیون کہ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہوگی. Sorry, let's first of all put the facts in place. ہمارے دوست جو ہیں فاروق ستار صاحب, از نائدر, اب نئے تو ابھی شامل ہوئے ہیں, اس کو کتنے دن ہوئے ہیں, 4 دن ہوئے ہیں مے بی. دیکھیں نا جو پارلیمنٹری لیڈر ہے ان کا, وہ کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے. جو منسٹرس ان کے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے گورنمنٹ چھوڑنے کا. ٹھیک ہے, نمبر 1. سیکنڈلی, چاہے وہ حلقہ بندی کی بات ہو, چاہے وہ الیکشن کی ڈیٹ پوسٹ پونمنٹ کی بات ہو, یہ تو ڈومین الیکشن کمیشن کا ہے. خدا کا واسطہ پیپلز پارٹی کہاں سے اس کے بیچ میں آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ اس ماحول میں پیپل آر لوکنگ کہ کسی کو پہ تو بلیم ڈالے تاکہ ہماری جان چھوٹے. آئی ایم سوری, آئی ڈونٹ ایکسیپٹ کہ ایم کیو ایم نے کوئی صحیح فیصلہ کیا. ایم کیو ایم کو بالکل بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے ساری زندگی الیکشن جو ہیں ایڈورس سرکمسٹانسز میں کی ہیں. ہم کبھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے حلقہ بندیوں سے. ہم آج بھی جو حلقہ بندیاں ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. ایون ایٹ دا نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی لیول ہمارا خیال ہے کہ سینسس پہلے ہونا چاہیے, اس کے بعد حلقہ بندیاں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم میدان خالی کر کے چھوڑ کے چلے جائیں تاکہ جو ہماری سیٹیں وہ کوئی اور آکیپائی کر لے. یہ تو دس از ناٹ پولیٹیکلی اسٹیوٹ ڈیسیژن. ہاؤیور یہ ڈاکٹر فاروق ستار کی سب اپنی اپنی ایک لائن اس وقت لے رہے ہیں. آئی تھنک ایک یونیفائڈ لائن جب آئے گی, ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس جب کوئی بھی گورنمنٹ لیتی ہے تو جو ٹف نیگوشیٹرز, آپ سے بہتر یہ کون جان سکتا ہے. We have gone through these negotiations since 1988. I have been part of some of them. So, they are tough negotiators, no question about it. But I don't think they are leaving the government or will not vote for the government. اچھا, چونکہ عمران خان صاحب اس وقت بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور ان کا اسٹیٹمنٹ آج آیا ہے کہ جی اپریل کے اندر جو ہے عام انتخابات ہو جائیں گے. اب یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہی ہوں کہ نون لیگ بڑی کانفیڈنٹ تھی
کہ وہ 186 جو نمبرز ہیں وہ پورے کر لیں گے جب پرویز الہی صاحب جو ہے پورے نہیں ہوں گے جب پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لینے گئے. مگر ہم نے کیا دیکھا کہ ود ان اے فیو آورز وہ 186 نمبرز پنجاب اسمبلی آپ پہنچے. تو انہوں نے آپ کو بھی یہ کہا تھا کہ جی ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول, ایوری تھنگ از ویل, مگر پھر یہ ہو گیا. کل عظمہ بخاری صاحبہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم رکن ہے پنجاب اسمبلی میں, انہوں نے کہا کہ جی زبردستی کئی لوگوں نے, غیر سیاسی لوگوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بات کروائی, جو ایم پی ایس فون نہیں اٹھا رہے تھے اپنی لیڈرشپ کا. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آر یو شور کہ جو پلانز آپ کرتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بی پی, آپ لاہور کی بات کر رہی ہیں, میں کراچی کی بات کروں گا. عمران خان صاحب جتنا ہے اتنا بڑا مینڈیٹ جو کہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ پورا پاکستان ان کے پیچھے ہے, پائٹ پائپر کی طرح وہ چل رہے ہیں, پیچھے قوم چل رہی ہے. کراچی میں کیا کیا انہوں نے؟ 12 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں, کیا 35 کاؤنسلرز الیکٹ کرا سکے؟ فار گاڈ سیک, یہ سب ان کا نیریٹو ہے. اب آپ لوگ بھی اس نیریٹو میں جو ہے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. The man is not popular. He likes to give this heart. پنجاب میں ضرور ان کے انروڈس ہیں, NKP میں انروڈس ہیں, لیکن پروپورشنیٹ ہے نا. لاسٹ الیکشن کے نمبرز دیکھیں, آج دیکھیں, that was clearly a rigged election جو ان کو جتوایا گیا تھا. اور اس دفعہ اگر جتوایا نہیں کیا تو ان کی پرفارمنس آپ نے دیکھ لی ہے کراچی میں 35 سیٹس. تو یہ چیزیں ساری مطلب ایک امیج بلڈنگ ہوتی ہے. باقی as far as April is concerned, آپ خود مجھے بتائیں اپریل میں الیکشن ہونے کے لیے اسمبلی ڈیزالو کب ہوگی؟ ظاہر ہے جی 3 مہینے پہلے بٹوین آج 17 ہے جی, ٹھیک ہے نا, آج تو نہیں ڈیزالو, آپ کے پاس 13 دن ہے. اگلے 13 دن میں کون سا جادو عمران خان صاحب کے پاس آ گیا ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کرا دیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے, یہ سب اسٹیٹمنٹس ہیں, ان کی خواہشیں ضرور ہیں, بٹ دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دی ریئلٹی. نوید قمر صاحب میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی تھی چونکہ جب جادو کی چھڑی کی بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے جادو کی چھڑی کئی دفعہ آ بھی جاتی ہے سیاستدانوں کے پاس, اور اس جادو کی چھڑی کے ذریعے ہی وہ سینٹر کے اندر آ جاتے ہیں. جس طرح کہ پنجاب اسمبلی کے ہم نے اندر دیکھا کہ پی ایم ایل این اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ جی 186 نمبرز پورے نہیں کر پائیں گے پرویز الہی صاحب, مگر وہ ہو گئے. I don't want to comment on that, لیکن میں یہ ضرور کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت نہ کوئی ارادہ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اسمبلی ڈیزالو کرنے کا, نہ اور کوئی طریقہ ہے اسمبلی ڈیزالو ہونے کا. سو there is no such thing happening. اور آپ کوائٹ کانفیڈنٹ ہے چونکہ جو اتحادی ان کو چھوڑ کے آپ کی طرف آئے تھے اور جس طریقے سے آئے تھے, تو وہی جادو کی چھڑی ان کو واپس بھی تو بھیج سکتی ہے خان صاحب کی جانب, یا آپ سے سپورٹ نکال سکتی ہے. اس کے اندر باپ پارٹی ہے, MQM ہے. دیکھیں ہم ہائپوتھیٹیکل تو ہم بیٹھ کے ساری رات ادھر ڈسکشن کر لیں, وہ اگر یہ ہوا, یہ کمبینیشن, یہ پرمیٹیشن. رائٹ ناؤ دیٹس ناٹ دی ایٹماسفیئر. آئی ڈونٹ تھنک اینی آف دی ایلائز وانٹ کہ ارلی الیکشن ہو یا بیفور ٹائم, اور الیکشن میں ٹائم ہی کتنا رہ گیا ہے. تو چھوڑے نا, یہ باتیں صرف خان صاحب کی کہتے ہیں اور ان کی خواہشوں پہ ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں. چلیں ادھر چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد سندھ کے بارے میں بات کرتے ہیں, خاص طور پہ کراچی ڈویژن کی میئر کون ہوگا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور معیشت کے اوپر بھی نوید قمر صاحب سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر سید نوید قمر صاحب جو وفاقی وزیر برائے کامرس ہیں. نوید قمر صاحب, جو کراچی ڈویژن کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں, ایک ڈیڈ لاک سا ہو گیا ہے, کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ اپنا میئر اکیلا بنا لے, نہ جماعت اسلامی اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی. اب جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہمیں ٹاپ پوزیشن جب تک نہیں دیتے ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد نہیں کر سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم PTI کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کر سکتے. تو پھر آپ معاملات کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کون بنے گا میئر کراچی کا اس طرح؟ کون بنے گا کروڑ پتی؟ آئی ڈونٹ نو. دیکھیں نا, نمبرز آپ کے سامنے ہیں. سنگل لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی ہے, سیکنڈ پہ جو ہے جماعت اسلامی ہے, اور PTI از اے ڈسٹنٹ تھرڈ. اور اس کے بعد اور بھی پارٹیز ہیں جن کے پاس تھوڑی اسٹرینتھ ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں نیگوسیشنز پہ جاتی ہیں. اس میں پہلے جو ریزرو سیٹس ہیں ان پہ الیکشنز ہو گئے, کچھ کنسالیڈیشن وہاں پہ ہوگی. اس کے بعد جس کے پاس بھی نمبرز ہوں گے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکا وہی جو ہے فائنل ہوگا.
اسٹیج پہ کیٹیگوریکلی تو کچھ بھی کہنا جو ہے مشکل ہے کہ یہ کمبینیشن ہے، یہ کمبینیشن ہے، یہ آگے یہ پیچھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایز دا سنگل لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی کا پہلا رائٹ بنتا ہے ٹو ٹرائی اینڈ گیٹ اٹس میئر الیکٹڈ، اور اس کے بعد باقی پارٹیز بتدریج آتی ہیں. لیکن یہ تو ٹیبل پہ باتیں ہوں گی نا طے کہ کس کو کیا ملتا ہے. سو یہ تو ٹپیکل پوسٹ الیکشن سیناریو ہے جس میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں نیگوشیٹ آؤٹ ہوتی ہیں. تو جو سعید غنی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف سے بالکل بات نہیں کریں گے، از دیٹ ریٹن ان اسٹون، یا آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کوئی لچک بھی دکھا سکتی ہے؟ چونکہ اگر جماعت اسلامی کے ساتھ آپ نے میئر نہیں بنانا تو پھر اگلی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، وہ کنگ میکرز بن گئے ہیں. دیکھیں اپیرنٹلی تو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کرنا اس ماحول میں سیمس ٹو بی آلموسٹ امپاسبل. تو اس حساب سے سعید غنی کی اسٹیٹمنٹ بھی میں اسی پرسپیکٹو میں دیکھوں گا. کوئی فارمل ڈیسیژن نہیں ہوا کسی بھی فورم پہ کہ جی ہم نے نہیں کرنا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لائکلیہڈ بہت کم ہے کہ پی ٹی آئی کو ادھر ہم اپوز کر رہے ہیں اور وہ ہمیں کر رہے ہیں، تو پھر وہاں بیٹھ کے ہم کوئی کولیشن بنا دیں. یہ بڑی بڑی پارٹیوں کے لیے تو یہ مشکل ہوتا ہے نا اس قسم کے ڈیلز کرنا. نوید قمر صاحب، اگر معیشت کے اوپر آئیں، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ معیشت بڑی تیزی سے جو ہے وہ بگڑ رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو روپی ہے وہ بڑی تیزی سے اپنی قدر جو ہے کھو بیٹھ رہا ہے، اور پھر ہم نے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اس کا بھی اثر دیکھا ہے. کیا آپ لوگ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں؟ جو کنڈیشنز انہوں نے لگائے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کچھ آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کیا ہے، گیس کی بھی قیمت بڑھانے کا آپ کا ارادہ ہے، تو کیا آئی ایم ایف کے پاس جانے کا امکان ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ 8 ریویوز ہو چکے ہیں، جو بھی ڈسبرسمنٹ سے کوئی ابھی کا پروگرام نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے زمانے سے چل رہا ہے نا پروگرام. اب اس کا 9th and 10th ریویو رہتا ہے. 9th ریویو کے لیے آئی ایم ایف نے کچھ کنڈیشنز رکھے تھے. ایک تو یہ کہ بھائی کرنسی پہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا گورنمنٹ کا، اور اٹ ول بی الاؤڈ ٹو فائنڈ اٹس اون پلیس. دوسرا ہے فسکل ڈیفیسٹ کا کہہ لیں یا ریونیو ریزنگ کا، دونوں ایک ہی بات ہے کہ ٹیکسیشن بڑھانی چاہیے، اور آپ کو وہ ٹیکسیشن چاہے وہ اس طرف سے بڑھائیں کہ ہم کوئی اور ٹیکس لگائیں یا پیٹرولیم لیوی لگائیں، یا دوسری طرف سے بڑھائیں جہاں ہم بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں ان کو طرف سے ہم الاؤ کریں کہ وہ اپنی ریگولر لیول پہ آ جائیں. اور یہ سارے کے سارے مشکل ڈیسیشنز ہیں، دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. سارے کے سارے پبلک ایٹ لارج کو افیکٹ کرتے ہیں. کوشش یہی ہوگی کہ وہ منیمائز کیا جائے، لیکن آئی ایم ایف پروگرام میں جانا بہت ضروری ہے. آئی ایم ایف پروگرام جب تک ہم جو ہے یہ میں سے جانا مینس کہ اگین گیٹنگ دا ٹرانچز بیک، اور 9th ریویو پرٹیکولرلی ہم کمپلیٹ کر لیں، تو اس کے بعد ہی ہماری کرنسی اسٹیبلائز ہوگی. اس کے بعد ہی باقی انفلوز آئیں گے، اس کے بعد ہی جو ہے ایک فیوچر اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف ہم جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اٹ از انیویٹیبل کہ آج نہیں کرتے تو کل ضرور یہ کریں گے. تو آج کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہی سوال اکانومسٹ بھی پوچھ رہے ہیں کہ دیر کیوں لگ رہی ہے. واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ I don't know. Obviously, I'm not the finance minister, but یہ ضرور ہے کہ ساری کنسیڈریشن کر کے سارا ایک ہر ایک کو بھی کنونس کرنا پڑتا ہے ٹف ڈیسیشنز، کیونکہ ہم نے ایک راؤنڈ ٹف ڈیسیشنز کا کر چکا ہے، اس کا جو پولیٹیکل پرائس ہے وہ پے کر چکے ہیں، پرٹیکولرلی پی ایم ایل این. تو اب دوسری دفعہ کرنے میں بھی تو دے ہیو ٹو کیری پیپل الانگ. اچھا، جب آپ کہتے ہیں کیری پیپل الانگ، تو یہ بھی کچھ بات ہو رہی ہے کہ جی دیر از اے لاٹ آف پریشر پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر. ظاہر ہے کہ معیشت کو جو ہے آپ نے بہتر کرنا ہے. از دیر اینی پریشر کہ جی آپ شاید، چونکہ پی ٹی آئی نے کافی تبدیل کیے تھے اپنے فائنانس منسٹرز، پی ڈی ایم نے بھی کیے، پہلے مفتاح صاحب تھے، پھر اسحاق ڈار صاحب آئے. از دیر اینی پریشر دیٹ آنے والے دنوں کے اندر آپ تبدیل کریں گے اپنا فائنانس منسٹر؟ I doubt it. وقت کتنا رہ گیا کہ اب روز ہم تبدیل کرتے پھرے فائنانس منسٹرز کو، لیکن ہمیں اس پالیسی پہ تو کلیئرٹی بالکل دکھانی ہوگی کہ
we are going for the 9th review. We are going to comply and we are going to get the disbursements. اور آپ کی جو اپنی اوپینین ہے وی ہیو نو ادر چوائس جس طرح کہ باقی اکانومسٹ بھی کہتے ہیں فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ امپروو نہیں کر رہے. اب یہ جو آپ نے گیپ ہے, برج ہے, جو آپ یو ہیو ٹو برج دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ آپ کیسے کریں گے؟ چونکہ نوید قمر صاحب اگر ہم مارکیٹوں کے اندر جائیں تو وہاں پہ کافی امپورٹ کی چیزیں ہیں جس طرح کہ کیوکمبرز, گرکنز, یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں, مگر ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس فارن کرنسی نہیں ہے کہ ہم اسپیئر پارٹس آٹو موبائل کے جو ہیں وہ منگوا لیں. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ وائی از اٹ بینگ سیڈ کہ ہمارے پاس وہ فارن کرنسی نہیں ہے اگر باقی جو امپورٹس ہیں, جو لگژری گڈز ہیں, وہ آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آئی تھنک دس از اے مس نومر. امپورٹ کمپریشن تو کافی سارا ہوا ہے نا. ایک ایریا جہاں ہمیں سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے وہ ہے انرجی امپورٹس کا. دوسرا ہے جو ہماری لارج فوڈ امپورٹس ہیں, جیسے ویٹ ہے, جیسے ہمارا پام آئل ہے. اب کاٹن انفارچونیٹلی بیکاز آف دا ڈسٹرکشن آف دا کراپ یہ ہوگا, اور ہمارا فرٹیلائزر بیکاز آف گیس شارٹیج. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ہماری بگ ٹکٹ آئٹمس ہیں. باقی کوئی ایسی گڈس نہیں ہیں جو کہ آ رہی ہیں جو کہ آپ کہہ رہی ہیں مارکیٹ میں. کیوکمبر وغیرہ کچھ ویجیٹیبل ضرور افغانستان سے آتے ہیں لیکن یہ روپی بیسڈ وہ ہوتے ہیں. ہم وہاں بھی جو ہے تھوڑا سا چینج کرنے جا رہے ہیں اپنا طریقہ کار, جس سے ایک تو ہماری مارکیٹ پہ جو پریشر ہے وہ بھی ختم ہو, اور جو ہے وہ ڈالرز ادھر سے آئیں رادر دین یہاں پاکستان سے ہی ڈالر خرید کے اور پھر آگے دیے جائیں. تو دیٹ سچویشن از بینگ ہینڈلڈ. لیکن ایکسپورٹس کا جہاں تک تعلق ہے یہ ضرور ہے کہ دنیا میں اس وقت ریسیشن ہے, اور ریسیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کمپریشن ہے ورلڈ وائڈ. وی آر لوکنگ ایٹ آل آف دوز تھنگس. ہمارا بڑا پرابلم جو ہے وہ ایکسپورٹیبل سرپلس پاکستان کے اندر جو ہے وہ پروڈیوس کرنا. اور آپ کی بات درست ہے کہ جو اسپیئر پارٹس وغیرہ کی جس قسم کی باتیں ہیں, ہم نے پرائرٹی دی ہوئی ہے کہ جو بھی ایکسپورٹر ہے یا ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی ہے, گڈس ہیں یا را مٹیریل ہے فار فردر ایکسپورٹس, ان کو پرائرٹی دی جائے گی ایون ان ٹرمس آف اوپننگ آف LCs اور فارن ایکسچینج کے حساب سے, along with لائف سیونگ ڈرگس, فوڈ آئٹمس مطلب یہ بیٹ وغیرہ, اور انرجی آئٹمس. تو یہ 4 ایریاز ہیں جہاں پہ جو ہے جو بھی تکلیف ابھی تک آ چکی ہے اس کو بھی ایز آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ عاطف میاں جو اکانومسٹ ہے انہوں نے ہمارے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو اگر امپورٹس کے اوپر بین لگانا ہے تو آپ کو دیکھ کے امپورٹس کے اوپر بین لگانا ہوگا. وہ انہوں نے ایک مثال دی, انہوں نے کہا دیکھیں ایکسپورٹ مارکیٹ کو جہاں امپورٹ بین سے نقصان ہوگا آپ کو وہ نہیں کرنا, کہ اگر کوئی مٹیریل آ رہا ہے جس طرح کے کیمیکلز آ رہے ہیں ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے, تو اگر اس کے اوپر بھی آپ بین لگا دیں گے تو پھر ایکسپورٹ مارکیٹ کو دھچکا پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیر نیڈس ٹو بی مور فائن ٹیوننگ ان how to improve your export market? There has been a fine tuning. I totally agree with this concept کہ بھائی اگر کوئی چیز آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے چاہیے تو آپ کو وہ امپورٹ الاؤ کرنی ہوگی for it to be evaluated and then exported out. اور یہ اسٹیٹ بینک نے بھی اس پہ سرکولر نکالا ہوا ہے, بینکس کو بھی ہدایت دی ہوئی ہے کہ جی یہ 4 آئٹم, جیسے میں نے کہا نا, I'll say it again, کہ of the 3 or 4 priority areas for allocation of foreign exchange and opening of LCs and honoring of LCs میں جو بھی را مٹیریل ہے, انٹرمیڈیٹ گڈس ہے, پلانٹ اینڈ مشینری ہے, اسپیئر پارٹس ہیں that are related to exports,
will have a priority. نوید قمر صاحب, چونکہ آپ اتنے عرصے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر آپ رہے ہیں اور اس وقت جو فارن منسٹر ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, تو ہمارا جو ریلیشن شپ ہے ہندوستان کے ساتھ وہ بہت ہی اہم ہے. اس حوالے سے دو قسم کے جو سگنلز ہیں, وہ وزیر اعظم ایک الگ سگنل دے رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک الگ سگنل دے رہے ہیں. وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں پہلے آپ کو دکھاتے ہیں, پھر اسے آپ سے سوال کرتے ہیں. اسامہ بن لادن مر گیا لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے اور وہ انڈیا کا وزیر اعظم ہے. اس کی اس ملک میں داخلے پر پابندی تھی جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بن گیا. وہ RSS کا وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہے. میں نے گزشتہ روز اپنے بھائی محمد بن زیاد سے درخواست کی ہے کہ متحدہ عرب امارات ایک برادر ملک ہے اور ان کے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. یہ دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میں اس حوالے سے زبان دیتا ہوں کہ ہم انڈین رہنماؤں کے ساتھ خلوصی نیت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. Both the Prime Minister and the Foreign Minister are saying, talking in a different context, but saying the same thing. جو فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے بچر آف گجرات کی, وہ جب انڈین ایلیگیشن پاکستان پہ لگتا ہے ٹیررزم کا, اور وہ کانٹیکسٹ دیتے ہیں کہ جی اسامہ بن لادن پاکستان میں پایا گیا تھا, تو پھر اس کا جواب تو یہی ہے نا کہ اسامہ بن لادن تو چلا گیا, لیکن گجرات کا جو قصائی کہنا ہے بچر آف گجرات, وہ تو ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے, پرائم منسٹر بن گیا ہے. کانٹیکسٹ کیا تھا کہ UAE has got very good relations with India. We were talking with the president of UAE. ان کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ان کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنس ہیں, ہمارے ساتھ بھی بہت اچھے ریلیشنس ہیں. I was there when this conversation took place, so I can say it in the right context. All right. کہ آپ جو ہے you can play the role of a bridge. Now that doesn't mean کہ یہ اس مہینے ہوگا یا اس سال ہوگا یا موجودہ حالات میں ہوگا, but it does say کہ there is one more interlocutor that can be used to bring the tensions down between the two countries. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. نوید قمر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, وفاقی وزیر برائے کامرس. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم رخ کرتے ہیں سینٹر اور سندھ سے پنجاب کی طرف, چونکہ پنجاب کے اندر بھی جو ہیں انتخابات ہونے ہیں, بڑے پیمانے کے اوپر پورے صوبے کے انتخابات ہونے ہیں. کیا یہ انتخابات وقت پہ ہو پائیں گے, 90 دن کے بعد یا 90 دن کے اندر اندر ہو پائیں گے کہ نہیں, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے اوپر نظر دورائیں گے, اسپاٹ لائٹ ڈالیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں پچھلے 10 مہینوں سے سیاسی طور پر غیر یقینی کی صورتحال بنی ہوئی ہے, اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد نگراں حکومت کے قیام کے لیے مشاورت اس وقت جاری ہے, اور نگراں سیٹ اپ کے لیے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اب آئین میں واضح طور پر درج ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہوں گے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے بغیر پنجاب میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانا ممکن ہی نہیں ہے. تو کیا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں 90 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور دلشاد صاحب جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے، اور حال ہی میں آپ نے ایک انٹرویو دیا ہے جہاں پہ آپ نے کہا ہے کہ کیونکہ پرویز الہی صاحب نے مزید جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کے اندر اضافہ کیا ہے، تو اسی لیے حلقہ بندیاں اس کے اندر کرنا مشکل ہو جائیں گی. سید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، الیکشن کمشنر ہیں پنجاب کے، بہت بہت شکریہ. کنور دلشاد صاحب، کیوں مشکل ہو جائے گا 90 دن کے اندر الیکشن کروانا؟ پرویز الہی صاحب کو معلوم تھا کہ جب میں نے عمران خان کے حکم کے تحت میں نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے تو انہوں نے مسلسل ضلع بنانے شروع کر دیے، 5 ضلع، 10 تحصیلیں، 9 ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، سارا پنجاب کا جو تھا انتظامی ڈھانچہ انہوں نے درم برم کر دیا. انہوں نے نہیں پتا تھا پرویز الہی صاحب کو جناب میں نے تو ابھی اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے اور پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے 90 دن میں انتخابات بھی کروانے ہیں، اور میں سارا پنجاب کا انتظامی ڈھانچہ دھرم برم کرتے جا رہا ہوں. جیسے نہیں کہا تھا آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، محمد بن تغلق وہ دہلی سے چلا گیا دولت آباد، سارا دن برباد کر دیا اس نے.
تو اسی طرح کے جناب پرویز لائی صاحب بھی بن گئے، محمد بن تغلق پہ پورا قسم کے ضلع بنا دیے، فضول قسم کے ڈویژنیں ضلع. اب اس سے پھر الیکشن کے پاکستان سارا گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے کرنا پڑے گا. اور آج اچھا ہو گیا سعید گل صاحب یہاں موجود ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں، صوبائی الیکشن کمشنر ہیں، تو وہ بہتر طریقے سے اس پر روشنی ڈال دیں گے. جہاں تک ہمارے علم میں آیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ سارا سسٹم تباہ برباد کر دیا انہوں نے. اس کو دوبارہ از سرے ہلکا بندی کرائیں گے تو 90 دن کا جو پیریڈ ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ حیران ہوں گی کہ الیکشن کے پاکستان کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ الیکشن کو ملتوی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر 90 دن کی بجائے 120 دن میں ہو جائے تو آئین اس کی چیز کی اجازت دیتا ہے اور آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں ٹھیک جی. سید گل صاحب، آپ نے کنور دلشاد صاحب کی بات سنی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 90 دن سے زیادہ آپ کو مہلت چاہیے کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر جو ہیں آپ پنجاب کے اندر الیکشن کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزہ، کنور صاحب نے جو فرمایا کہ حلقہ بندیاں دوبارہ ہوں گی، ٹھیک ہے کہ حلقہ بندیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب بھی سینسز ہوتا ہے، سینسز آفیشیلی پبلش ہو جاتا ہے، اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوتی ہیں. جب ایک دفعہ حلقے بن جاتے ہیں پروونشل اسمبلی کی، نیشنل اسمبلی کی، پھر اس میں چینجز نہیں ہوتی. گو کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس حلقہ بندی میں چینجز کر لیں، سیکشن 22 کہتا ہے. لیکن جو یہاں پہ کیس ہے، رول 15 کہتا ہے آف دی الیکشن رول 2017، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نئے انتظامی یونٹ بنتے ہیں تو کنسٹیچوئنسی دوبارہ نہیں بنے گی، بلکہ کنسٹیچوئنسی کی ری ڈسکرپشن ہوگی، اور وہ ری ڈسکرپشن ہم نے کرا دی ہے، ایکسٹینٹ آف دی کنسٹیچوئنسی سیم ہی رہے گی. لہٰذا وہ ری ڈسکرپشن ہم نے کرا دی ہوئی ہے. جس طرح پہلے راولپنڈی کے کنسٹیچوئنسیز تھی، اس کو ہم نے جو مری اس سے نیا ضلع بنا تو راولپنڈی کم مری ہو گیا. اسی طرح پی پی بھی اس کا چینج ہو گیا، اور باقی جو ضلع بنے ہیں اس میں بھی ری ڈسکرپشن ہو گئی ہے، اور یہ ہو چکی ہے. جہاں تک الیکٹرل رول کی بات ہے تو الیکٹرل رول بن چکی ہیں، وہ فائنل پبلیکیشن اس کی ہو چکی ہے، FER ہمارے پاس موجود ہے، اینڈ وی آر ریڈی فار الیکشن. انشاءاللہ جو بھی آئین میں دیا گیا وقت ہے اس کے مطابق ہم الیکشن کروا سکتے ہیں. ٹھیک. کنور دلشاد صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ چونکہ گل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کرا دیں گے، گنجائش کے تحت تو حلقہ بندیاں یہ اپنا کور اپ کر لیں گے. لیکن اگر ہماری کسی نے گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی طرف سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ریفرنس داخل ہو جائے کہ جناب ڈیجیٹل مردم شماری کے بغیر جو ہے یہ حلقہ بندیاں جو مکمل کرنی پڑے گی، تو فی الحال اس الیکشن کو ملتوی کر دیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ثوابدید کو ہوگا کہ اگر وہ الیکشن کمیشن کو روک چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس داخل کیا جا سکتا ہے کہ جناب مشترکہ مفادات کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ جب تک ہماری ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت نہیں ہو جاتی پھر اس کے بعد حلقہ بندی ہوگی. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ سے وفاقی حکومت رجوع کرے گی اور وہ روک سکتی ہے الیکشن کمیشن کو 90 دن کے اندر الیکشن کرنے سے، جب تک کہ ڈیجیٹل مردم شماری نہیں ہوتی. الیکشن کمیشن جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کرانے کا پابند ہے، اور الیکشن کمیشن اپنے قانونی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی آئین کے تحت مینڈیٹ ہے وہ استعمال کرتے ہوئے الیکشن کرانے کا پابند ہے. بات رہی سپریم کورٹ کی، تو جوڈیشری پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ جو بھی ہوگا معاملات اس پہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ جب معاملہ سب جوڈیس ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہ کیا فیصلہ دیتی ہے، کیا دیکھتی ہے، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ جو تقریباً 300 سیٹوں کے اوپر آپ نے الیکشن کرانے ہیں، بہت بڑے پیمانے کے اوپر آپ نے الیکشن کرانے ہیں، کہا تھا الیکشن کمشنر نے بھی پہلے کہ جی یہ ایک منی جنرل الیکشن ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں اور آپ کے پاس وسائل ہیں یہ الیکشنز کرانے کے؟ چونکہ آپ نے KP میں بھی کرانے ہیں، پنجاب میں بھی کرانے ہیں، اور اب تو آپ نے وفاقی حکومت کی طرف سے جو 35 لوگوں کو نہ ان کے ریزگنیشنز ایکسیپٹ ہوئی ان کے بھی کرانے. جی میڈم، الیکشن کمیشن تقریباً 1 سال سے تیاری میں لگا ہوا ہے جنرل الیکشن کے لیے، اور ہم اس سلسلے میں جتنی بھی تیاری تھی، جتنے بھی وسائل تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے ہوئے ہیں. الیکشن ہم کروا سکتے ہیں، بالکل الیکشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس وسائل ہیں یہ الیکشنز کرانے کے لیے؟
جی میڈم، جتنا بھی الیکشن کی پریپریشنز تھی، جتنا بھی ہمیں چیزوں کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ ہم نے پروکیور کر لی ہوئی ہے. ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں اور ہم کرا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب. سعید گل صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اور سعید گل صاحب جو الیکشن کمشنر ہے پنجاب کے، انہوں نے واضح کر دیا ہے، چونکہ ایک کنٹروورسی کھڑی ہو گئی تھی، ابہام تھا کہ کیا پنجاب کے اندر الیکشن 90 دن کے اندر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، چونکہ پرویز الہی صاحب نے جو 5 نئے اضلاع اور 10 نئی تحصیلیں بنا دی تھیں، ان میں حلقہ بندیاں جو تھیں وہ اس وقت آئینی طور پہ کنور دلشاد صاحب نے کہا تھا ضروری ہے، مگر سعید گل صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب جو پرانی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں ان کے تحت ہی جو ہیں الیکشنز ہوں گے، الیکشنز اپنے وقت پہ ہوں گے. ہمارے پاس انہوں نے کہا وسائل ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اور ہم 90 دن کے اندر جو ہے یا 90 دن تک الیکشنز کر لیں گے. تو ناظرین، آج کے لیے منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.